للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصقر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات بھیجے محمد والے محمد. عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. انگلینڈ کے اس مشہور شہر کی معروف امام بارگاہ حسینیہ میں عشرہ محرم کے تسلسل کی یہ دوسری گفتگو آپ حضرات کی شاداب پرجوش اور پرعقیدہ سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے. جس جذبہ ایمانی کے ساتھ اور جوش عقیدت کے ساتھ آپ نے گزشتہ رات میرے معروضات کو، میرے بیان کو شرف سماعت عطا کیا، میں اس کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں ذات لم یزل لا یزال اضافہ فرمائے. موضوع گفتگو ہمارا قرآن اور قرآن کے محافظ ہیں. اس کے لیے میں نے آج کی اس مجلس میں سورۃ مائدہ کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ہر قاری قرآن کو ذات
واجب یہ آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے بنی آدم کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں. قد جاکم، بس آئی ہیں تمہارے پاس. کہاں سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. اے میرے محمد تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نورن وہ کتاب مبین، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے. کیونکہ آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دے رہی ہیں اور مجھے زیادہ دشواریوں اور زیادہ دشوار پگڈنڈیوں سے گزرنا نہیں پڑتا آپ کی سماعتوں کے بلا فصل ہونے کے لیے. اس لیے زیادہ تمہید اور طولانی تمہید کا سہارا بھی مجھے درکار نہیں ہے. کہ تمہارے پاس خطاب ہے محمد سے، نبی سے، حبیب کبریا سے. تمہارے پاس آئی ہیں دو چیزیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین. یعنی جس نے بھیجی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ بھی زمین اور آسمان کا نور ہے، لیکن وہ نور ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے. تو اس سے پتہ چلا اس نور سے مراد خدائے لم یزل نہیں ہے. جس نے بھیجا ہے وہ ذات واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو بھیجا ہے نور کو. اور جس کی جانب بھیجا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ بھی نور ہے، لیکن اس سے مراد مصطفیٰ بھی نہیں ہے، کیونکہ نور نے نور کی طرف نور بھیجا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. نور نے نور کی طرف نور بھیجا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نور سے مراد نہ تو اللہ ہے، نہ محمد رسول اللہ ہے، کوئی تیسرا نور ہے. تو کیا قرآن ہے؟ قرآن بھی نور ہے. کیا قرآن تو نہیں ہے، مگر اللہ نے قرآن کی بات قرآن میں نور کے بات کی ہے. قد جاکم من اللہ، اللہ کی جانب سے نور آیا محمد تمہارے پاس، اور کتاب مبین آئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نور ہے کہ نہ تو خدا ہے، نہ محمد ہے، نہ قرآن ہے، کوئی تیسرا نور ہے. اور کیونکہ آیت میں اس نور کا تعلق خدا سے بھی ہے، محمد سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ویسے وہ نور جدا ہے، مگر در حقیقت نہ خدا سے جدا ہے، نہ محمد سے جدا ہے، نہ قرآن سے جدا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. نہ قرآن ہی سے الگ ہے، نہ نبی سے الگ ہے، نہ خدا سے جدا ہے، اور نور ہے. تو اب ہر قرآن کے قاری کو ہماری شکایت نہیں ہے، چاہے چلتے پھرتے قرآن پڑھو، بیٹھ کے قرآن پڑھو، کھڑے ہو کر قرآن پڑھو، جس طرح سے جس انداز سے قرآن پڑھو وہ تو اللہ جانے اور آپ جانے، لیکن قرآن کو تو جانو کیونکہ پڑھ رہے ہو. قرآن کو تو جانو کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کو، کہ آخر وہ کون سا نور ہے جو آدم کے بیٹوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے پاس بھیجا. آؤ قرآن میں تلاش کریں اسی آیت سے کہ آخر وہ نور ہے کون سا.
اب ہم نے دیکھا تو پوری قرآن کی اس آیت کو ایک کرتاس پر، ایک کاغذ پر لکھا، اور پھر ہم نے اس کو پھر ایک ایک حصے کے غور کیا. کتنی چھوٹی سی آیت، قد جاکم، بس تمہارے پاس آئی ہیں دو چیزیں، من کہاں سے؟ خود نہیں، من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. نورن و کتاب مبین، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آیت کی ترتیب بتا رہی ہے، آیت کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ نور پہلے آیا ہے، کتاب مبین بعد میں آئی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. نور پہلے آیا ہے، کتاب مبین بعد میں آئی ہے. تو اب ہر قرآن کے قاری کو اس نور کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ وہ کون سا نور ہے کہ خدا بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، محمد بھی نہیں ہے، اور قرآن سے پہلے آیا محمد کے پاس. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب جب محمد کی، مصطفیٰ کی، سرکار رسالت مآب کی سوانح حیات پڑھی تو حیات سے پتہ چلا کہ نبی نے پیدا ہوتے ہی، دنیا میں آنکھ کھولتے ہی حضرت عیسیٰ کی طرح یہ نہیں کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. بلکہ 40 سال تک سرکار رسالت مآب خاموش زندگی گزارتے رہے. انہیں کسی کو نہیں بتایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ابھی کچھ نہیں بتایا کہ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، ابھی کسی کو نہیں بتائے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے، ابھی کسی کو نہیں سمجھایا کہ اصول دین کیا ہے، ابھی کسی کو نہیں بتایا کہ فروع دین کیا ہے، ابھی کسی کو نہیں بتایا کہ نبوتوں کی عظمتوں کا سلسلہ کیا ہے، ابھی کسی کو نہیں بتایا کہ ولایتوں کا تسلسل کیا ہے، ابھی کسی سے بیان نہیں کیا کہ یہ ولایتوں کا تسلسل نبوت سے کیا ہے، ابھی یہ نہیں بتایا کہ شجر انبیاء کیا ہے، ابھی نہیں بتایا کہ شجر خبیثہ کیا ہے، ابھی نہیں بتایا کہ صداقت و حلاقت میں فرق کیا ہے، بلکہ ابھی تو خاموش زندگی گزارتے رہے. نہ انہیں بے غسلوں کو غسل کا سلیقہ سکھایا ہے، نہ لات و منات و حبل کے سامنے جبینے جھکانے والوں کو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ کرانے کا سلیقہ سکھایا ہے. اے نبی اللہ، اتنا بتا دیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ خود تو نماز پڑھتے ہیں مگر ان پجاریوں کو ابھی تک آپ نے نمازوں کا سلیقہ نہیں سکھایا. کہ اس لیے کہ میرے پاس ابھی نماز تو ہے مگر نماز کو بچانے والا نہیں آیا، سجدہ تو ہے مگر سجدے تو ہے مگر سجدے کو زندگی دینے والا نہیں آیا، قرآن تو ہے مگر قرآن کا محافظ نہیں آیا، کعبہ تو ہے مگر کعبے کا مولود نہیں آیا. میں خاموش رہ کر یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں انہیں اللہ کی نماز اسی لیے بتانا نہیں چاہتا کہ بغیر علی کے جب اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آ سکتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے گی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جیو توجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے قرآن کا محافظ آ جائے، قرآن کا تحفظ کرنے والا آ جائے، اور قرآن کے سلسلے کو سلسلہ حفاظت دینے والا. میں نے بڑا جملہ کہا ہے، شاید میں بتا ہی نہیں سکا ہوں. قرآن کے سلسلے کو سلسلہ حفاظت دینے والا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے القرآن حی لا یموت، قرآن حیات ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. آج انشاءاللہ
اگر میں یہ جملہ آپ تک پہنچا پایا تو پورے میرے اشرے کی محنت ایک طرف اور اس جملے کی صداقت و خطابت ایک طرف. یعنی قرآن حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. صرف آپ کو یہ علی کے دیوانے کالے کپڑے پہننے والے ہی ملیں گے کہ یہ کسی مردے کے پیچھے چلتے ہی نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن حی لا یموت، یہ زندہ ہے. تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی قرآن کو. تو اس کا محافظ بھی وہ ہوگا. بحث ہی ہے، تکراری ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. توجہ. قرآن کا محافظ بھی وہ ہوگا کہ جسے کبھی موت نہ آئے. یہ شرف صرف ہمیں حاصل ہے. عزیزان محترم، کوئی اپنے پیر کو، کوئی اپنے خواجہ کو، کوئی اپنے آقا کو، کوئی اپنے اوتار کو یہ نہیں کہتا کہ وہ زندہ ہے. اپنی زندگی کے سال دن رات پوری کرتے 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 حرکت قلب رکنے کے بعد، نفس بے ترتیب ہو کر ٹھہرنے کے بعد، حواس خمسہ کے ساتھ چھوڑنے کے بعد، اپنی زندگی کا آخری پنہ لپیٹ کر وہ کفن میں لپٹ کے چلے گئے. وہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے زندہ ہے، مگر ہم نیمہ شعبان کو، ہم 14ویں شعبان کو اپنا عریضہ خط میں بھیج کر بتاتے ہیں جس کو بھیج رہے ہیں وہ زندہ ہے. توجہ توجہ. وہ زندہ ہے. ہمیں قرآن سر پہ رکھ کے مسلمانوں آج فیصلہ کر لو کہ یہ بتاؤ کہ قرآن زندہ ہے یا مردہ. خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشد. تو سارے دنیا کے لوگ کہیں گے کہ قرآن زندہ ہے. تو جب قرآن زندہ ہے تو اس کا محافظ مردہ ہونا چاہیے یا زندہ؟ کہ زندہ ہی تو حفاظت کر سکتا ہے. اگر کوئی زندہ نہ ہو تو قرآن کا کوئی محافظ نہیں ہوگا. قرآن کا محافظ وہی ہوگا زندہ ہو، کیونکہ قرآن زندہ ہے. اور زندہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر وہ زندہ جو زندگی رکھتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہو بھی جائے تو اس کا ایک تو انتظار کیا جاتا ہے. کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے. میں 5 سال کے بعد یہاں پہ آیا. تقریباً 10 مہینے پہلے یہاں مجلسوں کا پڑھنے کا وعدہ ہوا تو آپ میرا انتظار کر رہے تھے کہ کب محرم ہو، کب مجلس پڑھیں، کب آئیں اور کب مجلس پڑھیں، کیونکہ میں زندہ تھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن جو زندہ نہیں ہے اس کا انتظار نہیں کیا جاتا. تو ایک تو زندہ جو ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، دوسرے اس سے رابطہ قائم رکھا جاتا ہے، خط بھیجا جاتا ہے، تیسرے جب ملتا ہے تو سلام کیا جاتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. 3 علامتیں سرکار زندگی کی: سلام، انتظار، خط. کہیں اور دکھاؤ تو صحیح کہ جسے عریضے کی شکل میں خط بھی بھیجا جا رہا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور جسے عریضے کی شکل میں خط بھی بھیجا جا رہا ہے اور جس کا رات دن انتظار بھی کیا جا رہا ہے
اور تیسری چیز، ہر سپیدی صبح نمودار جب ہوتی ہے اور فجر کا ستارہ نکلتا ہے تو ہم اللہ کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی مصلی سے واپس نہیں چلے آتے، بلکہ پہلے سجدے میں کہتے ہیں سبحان رب العالی و بحمد، تو بڑا اعلیٰ ہے، حضرت تیری ذات سبحان ہے، ہم تیری حمد کر رہے ہیں، اور حمد پڑھ کر بھی ایسے ہی واپس نہیں آتے۔ پھر جس نے یہ سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے اس کے لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میں توجہ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، علامان 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 من فطرت الزمان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے زمان کے صاحب۔ اچھا، سننے والوں میں یوں ہی مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے کہ دل نکال کر آپ کی گود میں ڈال دیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے زمان کے صاحب، تجھ پہ ہمارا سلام ہو، زمان کے مالک نہیں۔ توجہ 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 چاہ رہا ہوں، زمان کے مالک نہیں، صاحب۔ مالک میں اور صاحب میں فرق ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو دولت کی بدولت کسی ملکیت کو اپنی ذات سے منسوب کر لے۔ میرے پاس دولت آئی، میں نے بڑی سی پورشے گاڑی خرید لی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی گاڑی چلانا نہیں جانتا۔ مالک تو ہو گیا مگر اس کا صاحب نہیں ہوں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ پین خریدا، سگنیچر کرنے نہیں جانتا، بس ویسے ہی شوبازی میں لگا رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے مالک ہوں مگر صاحب نہیں۔ صاحب اس مالک کو کہتے ہیں جو اپنی ملکیت پہ اختیار کلی رکھے، یعنی جب چاہے اسے ٹوک دے، روک دے، چھوڑ دے، ہٹا دے، بٹھا دے، لٹا دے، جب جتنا چاہے کاٹے، باٹے، چھاٹے۔ یہ اس صاحب کی بات ہے جو صاحب ہے، اور شاید ہماری زبان میں اسی صاحب کو کسی نے سمجھا کر ہندوستان اور پاکستان میں اس کو رائج کر دیا، اس لفظ صاحب کو۔ آج دفتروں میں دیکھیے، وزارتوں میں دیکھیے، بڑی کرسی پہ بیٹھے لوگوں کے نیچے جو عملہ ہوتا ہے وہ مسٹر نہیں کہتے، صاحب۔ سلام صاحب، گڈ مارننگ صاحب۔ یہ صاحب کہاں سے آ گیا جو آج چپراسی بھی ہندوستان میں انگلش بول رہا ہے، لیکن جب سلام کرتا ہے صاحب سلام، صاحب آ گئے، صاحب اٹھ گئے، صاحب بیٹھ گئے، جانتا ہے جو صاحب بنا ہوا کرسی پہ بیٹھا ہے جب چاہے فائر کر دے۔ اسی لیے دوسرا محاورہ اس سے منسلک ہے، اپنے صاحب کو راضی رکھنا، صاحب کو سلام کرتے رہنا، ورنہ جب چاہے ہٹا دے گا۔ اس کا مطلب ہے صاحب ہوتا ہی وہ ہے کہ جب چاہے جب چاہے جب چاہے جہاں چاہے ہٹا دے۔ شاید اسی لیے ایک رات ماں نے اپنے بچوں کو تسلی دے کر کہہ دیا تھا سو جاؤ، تمہارا درزی تمہارا لباس لے کر آئے گا، کیونکہ حکم صاحبہ کا تھا۔
اس لیے دروغہ کو درزی بولنا پڑا. صاحب جو اختیار کلی رکھے، پورا کنٹرول اپنی ملکیت پر، انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں بہت جو ریسرچ میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ علی نے کیسے کیسے جنگیں کی اور کس کس طرح سے تلوار چلائی، کہاں کہاں کس کس پر کس کس طرح سے تلوار پڑی. اور میں عشرے کی کامیابی ہی اسے سمجھتا ہوں جو آغوش مادر سے 70 برس سے مجلسیں سن رہے ہیں، عشرہ سن کے وہ کہیں کہ یہ چیز پہلی بار سنی ہے، ورنہ روٹین میں تو سبھی پڑھتے ہیں. صاحب جو مالک تو ہو مگر اپنی اختیار کلی رکھے. اگر اختیار نہیں ہے اپنی ملکیت پر تو اس چیز کا مالک تو ہے مگر صاحب نہیں. صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ملکیت پر اختیار رکھے، کنٹرول رکھے. اب میں کیا کروں؟ عرب کی تاریخ پڑھ جائیے. اگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو اسی جمعے میں جا کر مولویوں کے خطبے پر سنو، جب تقریر میں فخر کے ساتھ کہتے ہیں اما ان کا کیا کہنا کہ وہ بار بار بات پہ مدینے کی گلیوں میں تلوار نکال لیتے تھے. تلوار مدینے کی گلی میں نکالی ہے، میدان میں چلائی نہیں. جو جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ان کا کیا کہنا، میں نے بھی کان دکھ گئے سنتے سنتے. ان کی بہادری کا کیا کہنا، وہ بار بار مدینے کی گلیوں میں جوش میں آ کر تلوار نکال لیتے تھے. کون بتائے کہ تلوار مدینے کی گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں، خیبر میں چلانے کی چیز ہے. جو بار بار بات میں تلوار نکال لیتے تھے. آج حسین امام بارگاہ کی دیوار کو حاضر و ناظر کر کے نجف کی فضاؤں میں اپنی بات پہنچا کر چوکھٹ پر آپ کے ان نعروں کو سجدہ کرانا چاہتا ہوں کہ یا علی آپ کو سلام اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ مالک ذوالفقار نہیں ہے، صاحب ذوالفقار. جزاک اللہ. جو آپ علی کے لیے کہیں نہیں سنیں گے کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے، کسی علامہ سے، کسی مجتہد سے، کسی مقرر سے، کسی نوے خان سے، کسی اناؤنسر سے
کہ علی مالی کے ذوالفقار تھے، نہیں، علی صاحب ذوالفقار تھے، پورا اختیار تھا، اسی لیے جب تلوار اٹھتی تھی تو آنے والے کی 70 نسلوں کو پڑھ کر جیو حیدری، اس لیے علی کی ذوالفقار کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی بھی جنگ میں نہ خون کی ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی۔ نہیں، 4 مصرے مجھے ہندوستان کے رہنے والے سردار ستنام سنگھ پنچھی کے مربوط ہوئے ہیں، سکھ ہے، سردار ہے، لدھیانے کے رہنے والا، اتنی بڑی پگڑی باندھ کر جب پڑھتا ہے مزہ آ جاتا ہے، اس لیے پگڑی اسی سر پہ اچھی لگتی ہے جو علی علی کرے۔ اور جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، جو آج مسلمانوں کو توفیق نہیں ہے، وہ ہندوستان کے رہنے والے لدھیانے کے سردار سنگھ پنچھی کہہ رہا ہے، ستنام سنگھ پنچھی کہہ رہا ہے کہ درے خیبر سے ٹکرائی علم بردار کی آنکھیں۔ سننے والا ہو تو آپ جیسا، درے خیبر سے ٹکرائی علم بردار کی آنکھیں۔ اور میں نے جب 4 مصرے سرکار یہ سنے تھے سردار ستنام سنگھ پنچھی کے، تو اس کی گردن پہ بوسہ لے کے ایک جملہ کہا تھا، مجھے عرب کے ان سرداروں سے یہ پنجاب کا لدھیانے کا سردار اچھا لگتا ہے جو علی کی معرفت تو رکھتا ہے نا۔ وہ دیکھ کر علی علی نہیں کرتے تھے، یہ بن دیکھے علی علی کر رہا ہے۔ درے خیبر سے ٹکرائی علم بردار کی آنکھیں، بڑی چوکس بڑی روشن تیرے کردار کی آنکھیں۔ اور تیسرا چوتھا مصرع ایسا ہے جو 20 سال پہلے میرے وطن نوگاں سادات میں پڑھا تھا، اور جب ان لوگوں نے سمجھا تھا تو اسے تخت جس پہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا یہ سردار، تخت سمیت اٹھا لیا تھا، اتنی داد دی تھی، مگر وہ تیسرا مصرع سمجھ گیا تھا، کیونکہ تیسرے مصرے کی خوبصورتی اور نفاست اور پاکیزگی سے اس سردار نے نان مسلم ہوتے ہوئے علی کی معصومیت اور عصمت پہ بحث کی ہے کہ درے خیبر سے ٹکرائی علم بردار کی آنکھیں، بڑی چوکس بڑی روشن تیرے کردار کی آنکھیں، اور تیری تلوار پر دھبا نہیں ہے خون ناحق کا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، درے خیبر سے کیوں نہیں ہے، درے خیبر سے ٹکرائی علم بردار کی آنکھیں، بڑی چوکس بڑی روشن تیرے کردار کی آنکھیں، اور تیری تلوار پر دھبا نہیں ہے خون ناحق کا۔ تیری آنکھوں کی صورت ہے تیری تلوار کی آنکھیں۔ جیو صاحبان عرفان تشریف فرما ہے، ارباب علم و دانش تشریف فرما ہے، اس لیے میں پھر بحث کر رہا ہوں، پھر آپ کے قریب آ رہا ہوں۔ مالک وہ جس سے ملکیت منسوب ہو جائے، صاحب وہ جو اختیار کلی رکھے۔ بڑی بحث دے کے جا رہا ہوں، بہت بڑے مسئلے کو اور مسائل کو حل کر کے جا رہا ہوں ان 2 جملوں میں، جو کبھی کبھی جو آپ سوال نہیں کرتے نا،
اور میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ مجلس سن کر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. میں خود اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں پہلی جواب دے دیتا ہوں. مالک جو اختیار جس سے کوئی ملکیت منسوب ہو، صاحب جو اختیار کلی رکھے. آپ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے مغربین کی نماز پڑھی ہے اور نماز میں سورہ الحمد پڑھا ہے، اور الحمد میں ہم نے پڑھا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ اللہ دین کے دن کا مالک ہے. آئے 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 میں کچھ لوگوں کو بات پہنچا چکا ہوں اور کچھ تک واضح نہیں کر سکا، تو میں آپ کی تو بخالت نہیں سمجھتا. کنجوس نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، لیکن میں پہنچا نہیں سکا. کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھ پائے، یہ تو میرا قصور ہے کہ میں واضح نہیں کر سکا. مالک یوم الدین ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صاحب یوم الدین ہوں، بلکہ اگر صاحب یوم الدین اللہ کہہ دیتا تو میں بھی اس امام بارگاہ میں منبر پر بیٹھ کر آپ سے کہتا کہ خبردار، دین کے دن کا صاحب اللہ ہے. پورا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. کسی پہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی شفاعت کرے گا. کسی کو اختیار ہی نہیں دیا. اللہ نے سارا کا سارا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ میں صاحب یوم الدین ہوں، دین کا صاحب ہوں. جسے چاہے جنت میں بھیجوں، جسے چاہے دوزخ میں بھیجوں، جسے جو سزا دوں جو جزا دوں، کیونکہ میں صاحب ہوں. مگر سلام ہو 14 صدیوں پہلے جب جبرائیل امین امانت کے ساتھ سورہ الحمد لے کر آ رہا تھا اور امین و صادق مصطفیٰ کے قلب طاہر پر مالک کو یوم الدین استعمال کیا ہے، صاحب و یوم الدین نہ کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ خبردار، میری طرف قیامت کے دن مت دیکھنا. مالک میں ہوں، صاحب وہ ہے. مالک میں ہوں، صاحب کوئی اور ہے. اب انہیں تم تلاش کرو کہ آخر وہ کون صاحبان ہیں کہ جن کے دست اقدس میں اللہ نے تمغے شفاعت عطا کیا ہے. کہیں وہی تو نہیں ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. میں صاحب ہوں. اب میں کیا کروں کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مالک لیا اور ادھر کہا کہ یہ صاحب ذوالفقار ہیں. اور جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکہ، یا مالک زمان نہیں، یا صاحب زمان. اب میں کیا کروں؟ ہماری اردو کی کمی ہے، جو ہماری زبان پہ بات چڑھی ہوئی ہے کہ ہم زمانے کے امام کہتے ہیں. زمانے کے امام ہے ہی نہیں زیارت میں. کتنے خاموش بیٹھے ہیں آپ کہ جیسے بالکل نئی بات ہے. کہیں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ زمانے کے صاحب ہیں. دیکھو پھر میں پڑھ رہا ہوں السلام علیکہ یا صاحب الزمان. زمانہ نہیں، زمان. زمان کتنے؟ 3: حال، ماضی، مستقبل. میں توجہ چاہ رہا ہوں.
اگر زمانے کے امام ہوتے نا تو پھر اب کے امام ہوتے، مگر زیارت میں زمان ہے ہی نہیں، زمانہ ہے ہی نہیں، زمان، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، حال، ماضی، مستقبل، یہ تینوں زمانے جب ملتے ہیں تو زمان بنتا ہے۔ آئے 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 آئے۔ اب میں کیا کروں؟ امام زمانے کے صاحب نہیں ہے بلکہ زمانوں کے صاحب ہیں۔ اچھا، یہاں پہ زیارت میں ایک بات اور آئی، کبھی امام زمانہ، کبھی صاحب الزمان، کبھی امام الزمان، یعنی زمان اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، زمان کی جگہ، امام کی جگہ صاحب آتا ہے، صاحب کی جگہ امام آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے امام ہو گئی وہ جو صاحب ہو، اور صاحب ہو گئی وہ جسے اختیار ہو، یعنی اشارہ کرے تو ڈوبتے ہوئے سورج کا مقدر پلٹا دے، کیونکہ اسے اختیار ہے۔ نادی علی سنے تو مدینے سے خیبر میں پہنچ جائے، اشجار کو سلام کہلا دے، بگڑوں کا مقدر بنا دے، قبر کے تختے کو چیر کے نیچے مشکل کشا بن کر آ جائے، اور وہاں اگر قاب قوسین پہ رک جاتا تو حد میں آ جاتا، اندر پہنچ کر ہاتھ ملا کر بتا دے کہ میں صاحب الزمان ہوں۔ ہمارے صرف ایک امام صاحب الزمان نہیں، جتنے امام ہیں وہ کیونکہ اولنا محمد ہیں، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سارے نام بدلے ہوئے ہیں مگر کام سب کے ایک ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی علی کی حدیث یاد ہو اور پھر ذہن میں نہ رہے کہ یہ علی کی ہے یا نبی کی ہے، حسن کی ہے یا حسین کی ہے، تو کسی بھی امام سے منسوب کر دینا۔ جس امام سے چاہے منسوب کر دینا، کیونکہ اللہ نے کچھ ایسے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، زمانوں کے، زمان کے نہیں، زمانوں کے صاحب۔ اب میں کیا کروں؟ مسجد نبوی سجی ہوئی ہے اور ابھی اس دنیا میں زمانوں کا امام آیا بھی نہیں۔ دائیں جانب بوذر، قمبر، سلمان، علی، حسن، حسین، اور بائیں جانب پتہ نہیں کون 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 بیٹھے ہوئے، سب کے نام مجھے یاد نہیں ہے نا۔ اب سب کے نام مجھ سے لوایا بھی مت کرو، کیونکہ مجلس مقدس جگہ اور منبر پاک جگہ ہے۔ آئے 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 آئے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سجا ہوا ہے دربار رسالت کا۔ زمانوں کے امام کی بات ہو رہی ہے تو 9 درجے پہ فائز بوذر نے بارگاہ محمدی میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کیا
اے حسنین کے نانا، اے فاتح مباہلہ مصطفیٰ، آپ کی صداقت کو سلام ہے. ہمیں اتنا بتائیے کہ جب وہ کب تشریف لائیں گے؟ کہ یہ تو غیب میں رکھنے والا جانے. جو ان کی آمد کو محدود کرتا ہے وہ ان کی فضیلتوں کو محدود کرتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کب آئیں گے کہ یہ تو وہ جانے. کہا کتنی صدیوں بعد، کتنی مدتوں کے بعد بوزر تھے نا، سوال نے پھر جنم لیا. پھر کہا جب وہ آئیں گے تو یہ بتائیے یا رسول اللہ، دیکھنے میں اتنی مدتوں کے بعد لگیں گے کیسے؟ اب ہم ہیں جو 20 سال پہلے تھے وہ اب نہیں، جو اب ہیں وہ 20 سال بعد نہیں. یہ تو سمر شاہ صاحب کو شرف حاصل ہے کہ 30 سال سے ویسے کے ویسے ہی ہیں. لیکن ہر گزرا ہوا سال ہمارے ماتھے پر کب کمزوری اور نقاہت و ضعیفی کے سگنیچر کر کے چلا جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. سیاہ داڑھی کب سفید ہو جاتی ہے، ماتھے کی چھڑیاں ہماری ضعیفی کی عبارت ہمارے مستقش پہ لکھنا شروع کر دیتی ہیں. ہاتھ میں 70-80 کے بعد سوٹی ڈنڈا، جب بچے سہارا نہیں دیتے تو ایک بے جان ڈنڈا سہارا دیتا ہے. اب میں کیا کروں؟ کتنا ہی مینٹین کرو اس باڈی کو، 90 سال کے بعد اس کا انجن بیٹھ کر کباڑے میں جانے کے لیے تیار ہو ہی جاتا ہے. لیکن ہاں اگر بچ گئے تو 90 تک بڑا مشکل ہے. لیکن مدتوں صدیوں کے بعد امام زمانہ کیسے لگیں گے؟ معصوم محمد نے اصحاب باصفا کے درمیان مسجد نبوی میں کہا جب زمانوں کا امام آئے گا اور جب زنجیر کعبہ پکڑ کر بغیر سہارے کے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر چہرے سے نقاب پلٹ کر معصوم مؤذن اذان دے گا تو سننے والوں کو ایسا لگے گا جیسے 40 سال کا جوان کھڑا ہے، تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے تم جب وقت گزر جاتا ہے تو بوڑھے ضعیف و کمزور و لاچار ہو جاتے ہو. صدیاں گزرنے کے بعد بھی علی کا بیٹا 40 سال کا جوان لگ کے یہی بتائے گا. اب تو سمجھ میں آ گیا غلام زمانہ اور ہے، امام زمانہ اور. جیو اور جب مؤذن اذان کہے گا تو جو جہاں جہاں سچے دل سے باعمل امام کا چاہنے والا ہوگا وہ وہاں اپنے گھر میں آواز ایسی سنے گا جیسے محلے میں اذان ہو رہی ہے. یعنی یہاں ہمارے ملکوں کی طرح ہمارے محلے میں، لاہور میں، کراچی میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بامبے میں تو مسجدوں میں میناروں پہ بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوتے ہیں، آواز کانوں تک پہنچتی ہے. یہاں ان ملکوں میں نہیں ہے. لیکن ان ملکوں میں رہنے والا بھی جس نے سچے دل سے انتظار کیا ہے جب مؤذن بن کر زمانوں کا امام اذان دے گا، جس نے صحیح انتظار کیا ہے
وہ ایسا لگے گا جیسے اپنے دروازے کے باہر کسی مؤذن کی اذان سن رہا ہے جو فخر بلال بن کر اذان دے رہا ہے. تو جب اذان سنے گا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور وہ کہے گا کہ میں نے اذان تو سن لی, نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھوں. چاہے وہ لاس اینجلیس میں رہتا ہو. میں تو یہ جملے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پوری دنیا, حدیث میں یہ پوری دنیا میں جو جہاں ہوگا, چاہے وہ لاس اینجلیس میں رہتا ہو, چاہے وہ جرمنی میں قیام کر رہا ہو, چاہے وہ یہاں بریڈ فورڈ میں ہو, چاہے وہ امریکہ کے کسی گاؤں میں ہو, کہیں ہندوستان پاکستان کے کسی خطے میں ہو, جہاں ہوگا بس سوچے گا زمین اس کی غلام بن جائے گی, کیونکہ ابو تراب کا چاہنے والا ہوگا نا. زمین جو وہ خادم بن جائے گی زمین. ایک قدم اس کا اپنے گھر میں, دوسرا قدم خانہ کعبہ کے حرم میں, مصلے بچھے ہوں گے, امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اور میں سمجھا کہ جو زندہ ہوں گے وہی نہیں. جیو میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں یہ سمجھا کہ کئی حسرتیں لے کر صحیح دل سے محبت کرنے والے قبر میں ہی آرام کرتے نہ رہ جائیں. نہیں, نبی فرماتے ہیں کہ جو دل میں حسرت لے کر دنیا میں گیا ہے وہ قبر سے آنکھ کھولے گا, زمین شگافتہ ہوگی, زمین اس کا وسیلہ بن کر اسے وہاں پہنچائے گی. اللہ جانے تیمم میں اٹھے گا, تیمم قبر سے کر کر اٹھے گا, پیچھے امام کے نماز پڑھے گا. کاش ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ شرف حاصل ہو جائے کہ جب علی کے بیٹے کی اذان سنے تو ہم بھی سن کر اپنے دل میں چاہے قبر میں ہو یا دنیا میں ارادہ کریں اور امام کے پیچھے کعبے میں پہنچے تو ہم اللہ جانے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی مشکوک علی کی عظمت پر شک کرنے والا شکی نظر آ گیا تو اس کا دامن کھینچ کے یہ تو کہیں گے کہ جب ہم مجلسوں میں پڑھتے تھے کہ علی مدینے میں تھے, نبی خیبر میں تھے, نادے علی نبی نے پڑھ کر بلایا تو علی چشمے صدر میں 70 میل کے فاصلے پر مشکل کشا بن کر خیبر میں چلے گئے. تم اعتراض کرتے تھے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ارے تم امام کی بات کو اعتراض کرتے تھے, ہم غلام بن کے انڈیا سے آ گئے. السلام علیکہ شریک القرآن کا کل انشاءاللہ, لیکن آج ایک بار ضرور پڑھوں گا شریک القرآن کل, کیونکہ تفصیلی گفتگو طولانی ہو جائے گی. السلام علیکہ امام الانس والجان کل, لیکن جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں زیارت میں علمان کتنے سیریس ہیں, لیکن جب ترجمہ کروں گا تو ساری سیریسنیس ختم ہو جائے گی. علمان زیارت پڑھی ہوگی یا پڑھنا, علمان. میں نے بڑا غور کیا کہ جب ہم علمان کہتے ہیں, ہمیں بچا, ہمیں امان دے, ہمیں پناہ دے اللہ, تو کبھی نہیں کہتے ایک بار کہ علمان. اتنی خاموشی سے میں پڑھ کے گزر بھی نہیں سکتا. جیو میں ایک ہی بار کہہ کے ختم کر دیتے علمان. اچھا 2 بار کہہ دیتے, اچھا 5 بار بول دیتے, 7 بار, 10 بار,
15 बार मर्जी पे छोड़ देते, जो चाहे जितनी बार, मगर नहीं जियारत में पढ़ना अलमान अलमान अलमान, हमें बचा हमें बचा हमें बचा। किनसे? मिन फितरत ज़मान, इन जमानों के 3 फितनों से। अब मैं अगर 4 बार कहीं लिखा हो तो मैं ईमान बदल दूं। जहां भी जो भी ज़ियारत पढ़ाता है, जिसने भी देखा होगा, अलमान अलमान अलमान, हमें बचा हमें बचा हमें बचा मिन फितरत ज़मान, इन जमानों के 3 फितनों से। पता नहीं आप कहां ले जा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, पता नहीं। जमाने के 3 फितने, गुंडागर्दी, झूठ, मक्कारी, हमें इनसे बचा। जो फितने हैं ना, उनसे बचा। और फिर अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जमानों के इमाम की बात यह भी देखी कि हमारे वालिदा कहीं की, वालिद कहीं के, आपके वालिदैन दूर दूर, शादी हुई तो आप वजूद में आए तो ननिहाल, सखर में, ददियाल, बखर में, ननिहाल कराची, ददियाल लाहौर, ननिहाल दिल्ली, ददियाल बॉम्बे। जिसका ननिहाल और ददियाल होता है जमीन का जमीन पर। मगर जब जमानों के इमाम की मैंने फजीलतें पढ़ी तो उसमें देखा, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो नरजिस के लाल को, नरजिस खातून अपनी बेटे को प्यार कर रही थी कि 4 परिंदे सफेद रंग के आए, और आने के बाद आखिरी इमाम को चोंचों से भरकर ऊपर ले गए। मां थी, तड़पने लगी, रोने लगी। तो उस वक्त के जमाने के इमाम ने, इमाम अस्करी ने कहा, न घबराओ, ये 4 परिंदे नहीं हैं, 4 फरिश्ते हैं। अल्लाह ने अपने घर मेहमान बुलाकर आपके बेटे को बुलाया है, और इनकी परवरिश जमीन पे नहीं, आसमान पे होगी। और फिर ये कहा कि अय्यतन ही, ये 39 दिन तक ऐ परिंदो आसमान पे इसकी परवरिश करना। 40वें दिन मां को इसकी जियारत करा के मुलाकात करके ले जाना। यानी 39 दिन तक तो जमानों का इमाम आसमान पे, 40वें दिन जमीन पर। और जब किसी घर में खूबसूरत सा वारिस पैदा होता है तो अक्सर देखते हैं कि नाने और मामू अपने घर ले जाते हैं, और उसके ददियाल वाले अपने घर चाहते हैं कि परवरिश हो, खींचा तान लग जाती है। तो ये जनाबे आखिरी इमाम जमानों के इमाम की बात थी कि 39 दिन तक तो आसमान पे रहते कौन है? हजरत ईसा के हवारी की नस्ल से जनाबे नरजिस खातून। इसका मतलब यह है कि रसूल के इस जानशीन मेहदी ज़मा के ननिहाल था। मैं तवज्जो नहीं, जरा सा खामोश है। ननिहाल था, 4थे आसमान पर, जमीन पे आखिरी इमाम वारिस है अबू तुराब का। तो एक जुमला कहने दीजिए कि अबू तुराब का वारिस यानी ददियाल हुआ, विरासत हुई जमीन पे, ननिहाल हुआ आसमान पे। ऐसा कोई दिखाओ तो सही कि जिसका ददियाल जमीन में हो, ननिहाल आसमान पे हो। जब कायनात में कोई ना मिले तो समझ लेना कि कायनात अलग है, इमाम अलग है, और अंबिया की
ننیال اور ددیال زمین پہ ہے، آسمان پہ نہیں، مگر میرے امام کا ننیال آسمان پہ، ددیال زمین پہ. تو ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو زمین پہ رہنے والے ہیں انہیں آسمان والوں کا کیا پتا. اب جب کوئی 14 شعبان کو اعتراض کرے کہ امام زمانہ سمجھ میں نہیں آتے، پہلے آسمان پہ جا کے دیکھو، تب پتا چلے گا کہ زمانے کا امام کیا ہے. اور خدا کی قسم ہم تو اس زمانے کے امام کے لیے 6 مصرے اور خوبصورت 6 مصرے، یا یوں کہوں کہ آپ لوگوں کی امانت آپ ہی کو دے رہا ہوں. پہلے اپنی بات کہہ دوں پھر آپ کی بات. جو ہم شکل نبی گر چاند سی صورت دکھا دیتے، ہندوستانی زبان، ہندوستانی لہجہ، جو ہم شکل نبی گر چاند سی صورت دکھا دیتے تو برہم ہو کے کافر اپنے بت خانے کو ڈھا دیتے. اور عزاداری سے بہترین، سے نفیس اور پاکیزہ 4 مصرے میں دے نہیں سکتا. جو ہم شکل نبی گر چاند سی صورت دکھا دیتے تو برہم ہو کے کافر اپنے بت خانے کو ڈھا دیتے. اور غم شبیر میں رونے سے فرصت ہی کہاں ہم کو، وہ آ جاتے تو ہم بھی روتے روتے مسکرا دیتے. اور محسن نقوی مرحوم نے لاہور کی زمین سے آواز دی، اور خوبصورت آواز، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول. اور تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زندگی زمانوں کے امام کے نام. مگر سلام ہے اس زمانے کے امام کو جس کا انتظار ہم کرتے ہیں. ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف تو حاصل نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ ایک عبادت ضرور کرتے ہیں. مجلسوں میں وہ بھی حسین کو رونے آتے ہیں. مجلسوں میں ہم بھی دور دور سے ایک ہی مقصد لے کر آتے ہیں. فضائل میں نعرے لگے نہ لگے، داد و تحسین کی آواز سے امام بارگاہوں کے حال گونجے نہ گونجے، مگر کہیں ہماری مجلسوں میں رومال سیدہ خشک ہو کے نہ چلا جائے. مال مجلس، یا یوں کہوں کہ مقصد زندگی ہمارا یہ گریہ ہے. نہ روتے اگر سکینہ کو دل پھر کے رونے دیا ہوتا. شاید اتنا ماتم نہ کرتے اگر میرے بیمار سید سجاد کو دل بھر کے شبیر کا ماتم کرنے دیا ہوتا. سال بھر ان مجلسوں کا انتظار اسی لیے کرتے ہیں
کہ شکستہ پہلو والی ماں اللہ جانے مجلس کے کس کونے میں بیٹھی ہوئی اپنے لال کو ماتم بھی کر رہی ہوگی. اسی لیے ان مجلسوں میں مانگی ہوئی منتیں اور دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جن کے وسیلے سے مانگتے ہیں وہ مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں. آج عزادارو، رونے والوں، آج پہلی محرم ہو گئی. آج پوری دنیا میں حسین کے سفیر کے مصائب، مسلم بن عقیل کائنات کا پہلا سفیر جو سفیر بنا کے مظلوم اور ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، جسے حسین نے اپنے پاکیزہ قلم سے معتمد لکھا، جس کو رونے کے لیے تیار ہو، وہ صرف بھائی نہیں بہن کا سہاگ بھی تھا. اور معتمد لکھا تو اس لیے اعتماد حسین، جو حسین کا اعتماد ہو اس پہ ہماری زندگیاں قربان، دل و جاں قربان. عزادارو، 2 منزل پہلے کربلا سے ایک منزل تھی جسے منزل سالبیہ کہتے ہیں. منزل اسے کہتے تھے کہ 10-20 میل کے فاصلے پر ایک اسٹاپیج بنایا جاتا تھا جہاں قافلہ رک کے پانی اور دم اور تھکان دور کرتا تھا، پھر آگے. منزل سالبیہ پر حسین کا قافلہ رکا ہوا ہے، لیکن حسین کو علم ہو گیا کہ میرا سفیر آخری منزلوں سے گزر رہا ہے. عباس غازی کو بلایا، سینے سے لگا کر ماتھے پہ بوسہ لیا. عباس، تمہیں منظر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تم میری صابرہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہو. دنیا میں آنے سے پہلے میری صابرہ ماں نے تمہیں سلام کہلایا ہے. یہ کہہ کے اعجاز امامت کا ہاتھ نگاہ وفا پہ رکھا اور ہتھیلی کو سامنے رکھ کے کہا، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے عباس؟ کہ مولا خدا خیر کرے، جناب مسلم کی جنگ نظر آ رہی ہے. عزادارو، جناب مسلم کی جنگ کے 2، ایک مولا کے چاہنے والے کی عظمت، پتہ نہیں چل رہا تھا جناب مسلم کہاں ہے. تو ابن زیاد نے اپنے سب سے بڑے جاسوس کو کہا کہ جا مسجد کوفہ میں جا اور جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا کہ وہ علی کا چاہنے والا مسلم ہے. عبادت کے خضوع و خشوع اس سے پہلے سنو گے عزادارو، صرف مصلی پر کھڑے ہو کر نمازی نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ مغرب کی نماز کے وقت امام جماعت تھے جناب مسلم. کوفے کی بے وفائی یوں مشہور ہے کہ جب نیت کی تو مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب سلام پھیر کر رخ پیچھے کیا تو مسلم اکیلا رہ گیا. تنہائی، دیار غیر بے وفاؤں کا ہجوم، غداروں کی بھیڑ. عزادارو، جناب مسلم رات کا وقت ہے، نماز پڑھ کر تلوار لے کر
اپنے میاں سے باہر نکال کر جیسی مسجد سے باہر گئے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے چاروں طرف سے یلغار شروع ہوا. جناب مسلم نے عزاداروں ہزاروں کو فنار کیا. لڑتے لڑتے حضرت مسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے جہاں پر علی کے چاہنے والی کنیز رہتی تھی. کنیز نے عزاداروں ایک مرتبہ جناب مسلم سے کہا آرام کرو بیٹھ جاؤ, ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ کی لگوں میں علی کی شجاعت کا لہو بہ رہا ہے. عزاداروں جناب مسلم کے لب پر کسی نے پتھر مارا تھا تو دندان شہید ہو گئے تھے, ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا. اس کنیز خدا نے لا کر پانی دیا, کٹورے میں پانی لیا, پانی لے کر جیسے ہی پینا چاہتے تھے ہونٹوں کا لہو پانی میں گرا. دوسرا پانی لائی, دوسرا پانی میں پھر لہو گرا تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے ایک جملہ کہا اب میرے مقدر میں پانی نہیں رہا, اب مجھے جانے دے. عزاداروں ایک مرتبہ دامن پکڑ کے کنیز کہتی ہے خدا کے واسطے باہر نہ جائیے. ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں مجھے واسطہ نہ دے, مجھے میدان میں جانے دے, مجھے جنگ کرنے دے. کہا نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. یہ بتائیے کہ گھر سے باہر کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ جنوب جناب مسلم نے کیا جملہ کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کیونکہ تو علی کی کنیز ہے, علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے, کوئی نامحرم کہیں تیرے گھر میں نہ آ جائے. میں کہوں گا اے مسلم, ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال تھا چلو ذرا شام کے بازار میں چلے, 72 گھنٹے عباس کی بہن پہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں, ایک رسن ہے 18 گلے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم میدان میں پہنچے, کوفے کی گلیوں میں فنار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو مگر اسے ادھر ابن زیاد نے کہا کہ یہ کسی مدینے کے بقال سے جنگ نہیں ہے, یہ حیدر کرار کی شجاعت کے وارث سے جنگ ہے. اس لیے گلی اور چوراہوں پر گڈھے کھودے جائیں, گڈھے کھود کر کمزور کمزور لکڑیاں پاٹی جائیں, اس پر بھوسا رکھ کر اس پر مٹی ڈالی جائے. مگر عزاداروں ایسے ہی جناب مسلم جنگ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم کی شجاعت کا انداز یہ تھا کہ گستاخ ولایت کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے تھے, ہاتھ ڈال کے اچھال دیتے تھے, کچھ چھت پہ چلے جاتے تھے اور گرتے گرتے تلوار سے جناب مسلم 2 وار کر کے جہاں پہ ذبح کر دیتے تھے. جنگ کرتا کرتا یہ شجاعت کا شیر جب ایک گلی سے دوسرے چوراہے پہ آگے بڑھا, پیر ایک گڈھے میں چلے گئے. جناب مسلم زمین کے اندر گڈھے میں چاروں طرف سے یزیدیوں نے حضرت مسلم کو, سفیر حسین کو گھیرنا شروع کیا. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی تیر برسا رہا تھا. اکیلا مسلم. عزاداروں ہاں جملہ سن لینا. عزاداروں جناب مسلم کو رسیوں میں اور رسیوں کے ساتھ بڑی بڑی زنجیریں ڈال کر باہر نکالا گیا. باہر نکالتے ہی شیر کو رسیوں میں جکڑ لیا گیا. جب جناب مسلم کو دربار میں لے جایا گیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا اے مسلم, تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. وہ میری اس وفاداری پہ میری زندگی قربان ہو جائے. جناب مسلم سے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. ہتھکڑیاں سنبھال کے علی کے شیر نے کہا لالی امیر سول حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. عزاداروں ایک مرتبہ صبح ہوئی, رسیوں میں بندھا کر جناب مسلم کو دارالامارہ کی دیوار پہ لے جایا گیا. مولا آپ کو بھی کربلا کی زیارت کرائے. جب عراق جاؤ گے نا تو مسجد کوفہ جاؤ گے. مسجد کوفہ کے پچھلے حصے میں آج بھی چوڑی چوڑی دیواریں موجود ہیں جہاں پہ جناب مسلم کو ذبح کیا گیا تھا. منزل سالبیہ
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. منزل سالبیہ پہ یہ قافلہ رکا ہوا ہے. مولا آپ کو بھی رونے کی ہمت دے، مجھے پڑھنے کی طاقت. عباس کو حسین نے بلایا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اعجاز امامت سے، کہا عباس ذرا میرے ہاتھوں میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. کہ چاروں طرف جلاد ہے، چوڑی سی دیوار پر ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. کیا کہہ رہا ہے کہ جلادوں سے کہہ رہا ہے جو تمہارے دل میں ارادہ ہے پورا کر لینا، پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. عزادارو ہاتھ کھلے، وصیت پوری ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھی. عزادارو میں کہوں گا مسلم خوش نصیب تھے، ایک وصیت کی کہ ہاتھ بندھے تھے، نماز ہاتھ کھول کے تو پڑھ لی، مگر مجھے تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ جو 11 محرم کو 18 بھائیوں کی لاوارث بہن کے ہاتھ پسے پوچھ بھنگے تھے اور بھیا نے وصیت کی تھی اے سینا مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا. ارے نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، مگر ہائے علی کی بیٹی ناخے کی پشت پر کس طرح نماز ادا کرتی. ہاتھ ادارو. بس 2 جملے میرے لیے بھی دعا اور اپنے لیے بھی دعا. ادھر ادارو 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ کعبے سے رخ پھیرا، انگشت شہادت کو بلند کیا، منزل سالبیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا الحسین، اے میرے امام حسین تجھ پہ سلام ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب سلام کیا تو حسین نے آواز دی وعلیک السلام یا سفیر الحسین، اے حسین کے سفیر تجھ پہ بھی سلام ہو. ارے پیچھے کی پشت پہ سے ہاتھ باندھ دیے گئے، باندھنے کے بعد سر کو تاریخ بتاتی ہے کہ دیوار پہ رکھا گیا. جیسے ہی جلاد نے وار کیا نیچے کا حصہ زمین پہ گرا، سر ہاتھ پہ لیے ہوئے اسی سر کو دارالامارہ کے دروازے پہ ٹانگ دیا گیا. جب 13 محرم کو عباس کی لٹی ہوئی بہن جب اس دیوار پہ پہنچی تو ہاتھ جوڑ کر پہلے سلام کیا، اے مسلم تو اکیلا نہیں آیا تھا، تیرے ساتھ میرے 2 بچے تھے، یہ بتا دے میرے 2 بچے کہاں ہیں. مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے بیوائے مسلم حارث نے ان سروں کو اپنے گھر رکھا ہے، میں اکیلا تمہارا استقبال کرنے کے لیے. لعنت اللہ قوم الظالمین سیالم الذین ظلم ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.